اگر میں کہوں کہ انسانی جسم کا سی ای او ہمارے دماغ میں نہیں بلکہ ہمارے پیٹ میں بیٹھا ہے تو شاید یہ بات سننے میں بہت عجیب لگے۔ جی بالکل، یہ سن کر کوئی بھی پہلی بار میں تو حیران ہی ہوگا۔ مطلب ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں نا کہ دماغ سب سے اوپر والی منزل پر بیٹھا ایک اکیلا باس ہے جو بس مسلسل احکامات جاری کر رہا ہے کہ ہاتھ ہلاؤ، پلکیں جھپکاؤ، یہ سوچو، وہ محسوس کرو۔ بالکل، ایک روایتی سوچ یہی رہی ہے کہ جسم ایک ایسی کارپوریشن ہے جہاں کنٹرول صرف اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ ہاں، لیکن کیا ہو اگر ہماری خوشی کا، ہمارے موڈ کا تقریباً 90% حصہ دماغ میں نہیں بلکہ ہماری آنتوں میں بن رہا ہو؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ کہ ان احساسات کو کنٹرول کرنے والے ہم خود نہیں بلکہ ہمارے پیٹ میں موجود خربوں چھوٹے چھوٹے جرثومے یعنی مائکروبز ہوں۔ یہ واقعی انسانی حیاتیات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور میں کہوں گا دنگ کر دینے والا نظریہ ہے۔ بالکل۔ ہم نے دہائیوں تک جسم کو ایک ایسی مشین سمجھا جو محض دماغ کے سگنلز کا انتظار کرتی ہے، جیسے یہ ایک بالکل یک طرفہ ٹریفک ہو جہاں پیغامات صرف ایک ہی سمت میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن اب جدید سائنس اس پرانی سوچ کو مسترد کر رہی ہے نا؟ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا مشن اسی حیرت انگیز حقیقت اور اس کے پیچھے چھپی سائنس کو ڈی کوڈ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی مستند اور دلچسپ معلومات ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس ایک انتہائی معلوماتی تحریر موجود ہے جو کراچی کے بحریہ ماڈل سکول کے استاد محمد فاروق راشد صاحب نے ترتیب دی ہے۔ ان کے نوٹس نے بنیادی طور پر انسانی جسم کو دیکھنے کا وہ روایتی خاکہ بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے۔ صحیح بات ہے، ان کی تحقیق بہت گہری ہے۔ تو ان کی تحریر کی روشنی میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی دماغ اور ہمارے معدے یعنی ہمارے گٹ کے درمیان یہ رابطہ دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ عام فہم زبان میں بات کریں تو اسے گٹ برین ایکسس کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ اور نظام ہاضمہ کے درمیان ایک ٹو وے یا دو طرفہ راستہ ہے، یعنی صرف دماغ ہی پیٹ کو نہیں بتا رہا کہ کیا کرنا ہے بلکہ پیٹ بھی مسلسل دماغ کو ہدایات دے رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر آ کر سائنس کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ گٹ برین ایکسس صرف کوئی ایک سادہ سی اعصابی تار نہیں ہے جو سر سے نکل کر سیدھا پیٹ تک جا رہی ہو۔ اچھا، تو یہ ایک سادہ تار نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک تار جڑی ہے اور کام ہو رہا ہے۔ یہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ، کثیر الجہتی اور وسیع نیٹ ورک ہے۔ مطلب اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں؟ بالکل، اس میں ہمارے اعصاب بھی شامل ہیں، ہمارے خون میں دوڑنے والے ہارمونز بھی شامل ہیں، ہمارا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم بھی اس کا حصہ ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ بیکٹیریا؟ جی ہاں، ہماری آنتوں میں آباد بیکٹیریا کی ایک پوری دنیا جسے مائکروبائیوم کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ ارے واہ! یہ سب مل کر ایک ایسا مربوط نظام بناتے ہیں جہاں جسم کا نچلا حصہ یعنی ہمارا ہاضمہ باقاعدہ طور پر دماغ کے فیصلوں اور اس کی کارکردگی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ چلیں اس دو طرفہ راستے کے بنیادی ڈھانچے یعنی اس کے ہارڈ ویئر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں بات کیسے کرتے ہیں۔ جی، یہ ہارڈ ویئر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس گفتگو میں نا ایک بہت ہی اہم چیز کا ذکر بار بار آتا ہے جسے ویگس نرو کہتے ہیں۔ ویگس نرو بہت اہم ہے۔ اگر میں اسے اپنے ذہن میں تصور کرنے کی کوشش کروں تو کیا ہم ویگس نرو کو دماغ اور آنتوں کے درمیان بچھی ہوئی ایک انتہائی تیز رفتار فائبر آپٹک کیبل کہہ سکتے ہیں؟ فائبر آپٹک کیبل؟ ہاں، مطلب ایک ایسی موٹی اور طاقتور کیبل جس کے ذریعے دماغ کے پیغامات پلک جھپکتے ہی آنتوں تک اور آنتوں کے سگنلز اتنی ہی تیزی سے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ یہ فائبر آپٹک کیبل کی تشبیہ بڑی حد تک درست اور سمجھنے میں بہت آسان ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اگر ہم اس کی ساخت پر بات کریں تو ویگس نرو دراصل کرینیل نروز میں 10ویں نمبر پر آتی ہے، اور یہ ہمارے جسم کی سب سے لمبی، سب سے پیچیدہ اور سب سے اہم اعصابی رگ ہے۔ سب سے لمبی رگ؟ جی، یہ دماغ کے بالکل نچلے حصے یعنی برین سٹیم سے نکلتی ہے، ہماری گردن سے ہوتی ہوئی سینے کو پار کرتی ہے
اور سیدھا ہمارے دل، پھیپھڑوں اور پھر پیٹ کے تمام اعضاء تک ایک جال کی طرح پھیل جاتی ہے۔ واو، مطلب یہ پوری اوپری دھڑ کو کور کرتی ہے۔ بالکل۔ لاطینی زبان میں ویگس کا مطلب ہوتا ہے آوارہ گرد یا گھومنے والا، کیونکہ یہ پورے جسم میں گھومتی ہے۔ یہ وہ ہائی وے ہے جس پر سگنلز ہر سیکنڈ، ہر لمحے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی فائبر آپٹک ہائی وے کے ساتھ جسم کا ایک اور بہت بڑا اور حساس نظام جڑا ہوا ہے نا؟ اور وہ ہے ہمارا مدافعتی نظام۔ جی، مدافعتی نظام کا کردار اس میں بہت بنیادی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہماری آنتیں جسم کے مدافعتی نظام کا ایک بہت بڑا اور مرکزی حصہ ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال ابھرتا ہے۔ جی، پوچھیے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے سگنلز بھیجتا ہے، لیکن کیا واقعی پیٹ کے اندر ہونے والی کوئی گڑبڑ، مثلاً آنتوں کی سوزش یا کوئی انفیکشن، اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ اس فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے دماغ کے فیصلوں، اس کے موڈ یا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہائی جیک کر لے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بالکل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یعنی اس کا میکانزم انتہائی حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اکثر مدافعتی نظام کو صرف بخار یا زکام سے لڑنے والی فوج سمجھتے ہیں، لیکن اس کا گٹ اور دماغ سے تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ صحیح۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آنتوں میں کسی بھی قسم کی سوزش ہوتی ہے یا کوئی نقصان دہ بیکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے تو وہاں موجود ہمارے مدافعتی خلیات متحرک ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ الرٹ ہو جاتے ہیں؟ جی، وہ خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ فوراً کچھ خاص قسم کے کیمیکل پروٹینز خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں سائٹوکائنز کہا جاتا ہے۔ سائٹوکائنز، یعنی یہ سائٹوکائنز ایک طرح کے ایمرجنسی سائرن یا خطرے کے الارم کا کام کرتے ہیں؟ بالکل درست۔ یہ کیمیکل سائرن خون کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ویگس نرو کو بھی متحرک کر دیتے ہیں۔ اوہ، تو وہ کیبل کے ذریعے سگنل اوپر بھیجتے ہیں؟ جی، ویگس نرو ان سگنلز کو پکڑتی ہے اور سیدھا دماغ تک پہنچا دیتی ہے کہ نیچے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب جب دماغ کو یہ سوزش یا انفیکشن کے سگنلز ملتے ہیں تو وہ اپنے کام کرنے کا انداز بدل لیتا ہے۔ دماغ اپنا انداز بدل لیتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب انسان کو تھکن محسوس ہونے لگتی ہے، وہ اداس ہو جاتا ہے، اسے اکیلے رہنے کا دل چاہتا ہے۔ سائنس میں اسے سکنس بیہیویئر کہتے ہیں۔ سکنس بیہیویئر؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی ایک معمولی سی خرابی دماغ کے رویے کو اس حد تک کنٹرول کر سکتی ہے کہ وہ انسان کو سماجی طور پر کٹ جانے پر مجبور کر دے، تاکہ جسم اپنی ساری توانائی بیماری سے لڑنے پر لگا سکے۔ کمال ہے۔ یعنی اگر اس کو میں یوں سمجھوں کہ اگر فیکٹری کے تہ خانے میں آگ لگی ہو تو اوپر بیٹھے CEO کا سکون بھی برباد ہو جائے گا، ہاں بالکل، اور وہ باقی سارے کام چھوڑ کر صرف تہ خانے کی فکر میں لگ جائے گا۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے۔ یہیں سے ہماری گفتگو ایک اور سنسنی خیز موڑ لیتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ویگس نرو کے ذریعے پیغامات اتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں اور کیمیکل سائرن بجائے جاتے ہیں، تو قدرتی طور پر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنتوں کے اندر آخر یہ پیغامات، یہ ہارمونز اور یہ کیمیکلز بنا کون رہا ہے؟ جی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ مطلب یہ کون لوگ ہیں جو تہخانے میں بیٹھ کر اوپر دماغ کو ہدایات بھیج رہے ہیں؟ اور اس کا جواب ہمیں مائکرو بائیوم کی شکل میں ملتا ہے۔ بالکل، اور انسان کا یہ مائکرو بائیوم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ واقعی؟ ہم عام طور پر بیکٹیریا کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں اور انہیں صرف بیماری پھیلانے والے جراثیم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہاں، وہ گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا والا تصور۔ جی، ایک عام انسان کی آنتوں کے اندر کھربوں کی تعداد میں جرثومے، فنجائے اور وائرسز موجود ہوتے ہیں۔ کھربوں؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اگر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں تو ان کا مجموعی وزن لگ بھگ 1.5 سے 2 کلوگرام تک بنتا ہے۔ کیا 1.5 سے 2 کلوگرام؟ یہ تو حیرت انگیز طور پر انسان کے اپنے دماغ کے وزن کے برابر ہے۔ بالکل، یہ دماغ جتنا ہی بھاری ہے، اور یہ جرثومے وہاں محض خاموشی سے نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ یہ ایک انتہائی فعال، مصروف اور پیچیدہ کیمیکل فیکٹری کی طرح کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس مائکرو بائیوم کو ایک گھنے جنگل یا ایک جنگلی باغ سے تشبیہ دیں تو غلط نہیں ہوگا، جہاں ہر قسم کا پودا یعنی بیکٹیریا اپنا ایک مخصوص کام کر رہا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بلکہ سچ کہوں تو اس گفتگو میں شامل ایک حقیقت نے مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کیا ہے۔ وہ کون سی حقیقت؟
دیکھیے ہم تو بچپن سے ہمیشہ یہی سنتے اور پڑھتے آئے ہیں نا کہ انسان کا موڈ، اس کی خوشی، اس کی اداسی، اس کا غصہ، ورز ہر جذبے کا مرکز صرف اور صرف انسان کا دماغ ہے۔ جی ہاں، یہی سکھایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کیمیکلز کا بیلنس دماغ کے اندر ہی بنتا اور بگڑتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ سیروٹونن، جسے سائنس کی دنیا میں خوشی کا ہارمون کہا جاتا ہے، اس کا 90% حصہ دماغ میں نہیں بلکہ ہماری آنتوں میں بنتا ہے۔ جی، یہ سن کر اکثر لوگ یقین نہیں کر پاتے۔ رکیے، کیا واقعی؟ مطلب 90%؟ اگر ہماری خوشی، ہمارے موڈ اور ہمارے ذہنی سکون کو کنٹرول کرنے والا سب سے اہم ہارمون 90% تک ہمارے پیٹ میں بن رہا ہے، تو کیا ہم دہائیوں سے ذہنی صحت کو سمجھنے اور ڈپریشن کا علاج کرنے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے۔ کیا نفسیاتی امراض کے ماہرین ہمیشہ سے غلط اعضاء کا معائنہ کرتے رہے ہیں؟ اگر ہم اس پہلو کو ایک بڑی تصویر کے تناظر میں دیکھیں تو جدید سائنس واقعی ایک بہت بڑے پیراڈائم شفٹ سے گزر رہی ہے۔ اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ذہنی صحت کو صرف سر کے اندر موجود ایک عضو یعنی دماغ تک محدود رکھ کر دیکھنا ایک نامکمل تصویر تھی۔ یعنی وہ تصویر کا صرف آدھا حصہ تھا؟ بالکل، آتے بذات خود ایک عظیم الشان دوا ساز فیکٹری ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ ہاں، وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ مطلب آخر آنتوں کے اندر بیٹھے یہ چھوٹے چھوٹے جرثوم میں سیروٹونن کیسے بناتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میکانزم کیا ہے؟ ایک بیکٹیریا خوشی کیسے بنا سکتا ہے؟ دراصل یہ بیکٹیریا براہ راست سیروٹونن نہیں بناتے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کوئی ایسی خوراک کھاتا ہے جس میں فائبر ہوتا ہے، جیسے کہ مثلاً پھل، سبزیاں یا دالیں، جی تو ہمارا اپنا نظام ہاضمہ اس فائبر کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ فائبر بغیر ہضم ہوئے سیدھا ہماری بڑی آنت تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اور وہاں وہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں؟ جی، یہاں وہ خربوں بیکٹیریا اس فائبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس فائبر کو کھاتے ہیں، اسے خمیر کرتے ہیں، یعنی اس کی فرمنٹیشن کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس عمل کے نتیجے میں کچھ خاص قسم کے کیمیکل بائی پروڈکٹس پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم شارٹ چین فیٹی ایسڈز کہتے ہیں۔ شارٹ چین فیٹی ایسڈز، نام تھوڑا سائنسی ہے لیکن سمجھ آ رہا ہے۔ جی، اور یہ ایسڈز ہی وہ اصل ہیرو ہیں۔ یہ ایسڈز ہماری آنتوں کی اندرونی دیواروں پر موجود مخصوص خلیوں کو سگنل دیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے سیروٹونن خارج کرو۔ واو! یعنی اگر ہم وہ فائبر نہیں کھائیں گے تو وہ بیکٹیریا فرمنٹیشن نہیں کریں گے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور وہ شارٹ چین فیٹی ایسڈز نہیں بنیں گے، اور نتیجے میں ہماری آنتیں دماغ کو خوش رکھنے والا سیروٹونن بنانا کم کر دیں گی۔ 100% درست۔ یہی وجہ ہے کہ آنتوں کی صحت کا اور انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا انسانی ذہنی حالت پر اتنا گہرا، فوری اور طاقتور اثر ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت حیران کن ہے۔ اگر اس کیمیکل فیکٹری میں کام کرنے والے خربوں مزدور یعنی یہ دوست بیکٹیریا خوش نہیں ہیں یا ان کو ان کی پسندیدہ خوراک نہیں مل رہی تو وہ خوشی کا ہارمون بنوانے والے سگنلز دینا بند کر دیں گے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس کا سیدھا اثر دماغ پر پڑے گا، سیروٹونن کا لیول گرے گا اور انسان اداسی اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگے گا۔ یہ تو واقعی ایک انقلاب سے کم نہیں ہے۔ اب تک ہم نے اس نظام کے ہارڈ ویئر یعنی ویگس نرو کے اعصابی راستے اور اس کی کیمسٹری کو سمجھ لیا ہے۔ جی، مداخلت کیسے ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے پیچیدہ اور دو طرفہ نظام کا ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی پر کیا عملی اثر پڑتا ہے، کیونکہ معلومات کے مطابق جب یہ نظام خراب ہوتا ہے تو یہ محض ایک بیماری نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جاتا ہے۔ جی، ایک بہت ہی خطرناک چکر۔ منفی اثرات کی بات کریں تو اس گٹ برین ایکسس کے خراب ہونے سے انسان کو شدید بے چینی یعنی انزائٹی گھیر لیتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور IBS جیسی تکلیف دہ آنتوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ اس کے علاوہ میٹابولزم کمزور پڑ جاتا ہے، انسان ہر وقت تھکن محسوس کرتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت طاری رہتی ہے جسے برین فاگ کہتے ہیں۔ برین فاگ، جی آج کل بہت عام ہے۔ جس میں ذہن پر جیسے ایک دھن سی چھا جاتی ہے، کچھ واضح طور پر سجھائی نہیں دیتا اور توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی عملی مثالیں تو انسان آئے دن اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ گٹ برین ایکسس کے اس دو طرفہ ٹریفک کا سب سے عام ثبوت یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی بری خبر ملتی ہے یا وہ کسی اہم امتحان یا نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ہاں تو پیٹ میں عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ جی بالکل، جب انسان شدید ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے تو اسے اچانک پیٹ میں مروڑ محسوس ہونے لگتے ہیں یا اسے بار بار واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
یہ ٹاپ ڈاؤن اثر ہے۔ جب دماغ کو خطرہ یا ٹینشن محسوس ہوتی ہے تو وہ ویگس نرو کے ذریعے سیدھا آنتوں کو سگنل بھیجتا ہے اور جسم کا فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ او، فائٹ اور فلائٹ مطلب لڑو یا بھاگو؟ بالکل۔ اس حالت میں دماغ ہاضمے کے عمل کو غیر ضروری سمجھ کر اسے سست کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا رخ یعنی باٹم اپ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے اصل مسئلہ بنتا ہے۔ یہیں سے وہ شیطانی چکر یا جسے وشس سائیکل کہتے ہیں وہ بنتا ہے، جس میں بے شمار لوگ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ ذرا اس چکر کو تصور کریں، آپ کو کسی وجہ سے ٹینشن ہوئی۔ اس ٹینشن یعنی ذہنی دباؤ نے آپ کے معدے کا کام روک دیا اور ہاضمہ خراب کر دیا۔ صحیح۔ اب چونکہ ہاضمہ خراب ہو گیا ہے تو آنتوں کی فیکٹری کے مزدوروں نے کام روک دیا ہے، خوشی کا ہارمون سیروٹونن بننا بند ہو گیا ہے اور آنتوں کی سوجش نے ویگس نرو کے ذریعے خطرے کے الارم دماغ کو بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ بالکل، سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ اب ان الارمز کی وجہ سے دماغ مزید پریشان ہوتا ہے، آپ کا موڈ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ یہ مزید خراب موڈ دوبارہ معدے کو سگنل بھیجتا ہے، جس سے ہاضمہ اور بھی تباہ ہوتا ہے اور انسان اس چکر میں گول گول گھومتا رہتا ہے۔ بالکل، آپ نے سائیکل کے بالکل درست منظر کشی کی ہے، اور یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج کل کے تیز رفتار دور میں معلومات کے بے پناہ بوجھ یعنی انفارمیشن اوورلوڈ کا شکار ہیں۔ ہاں، آج کل ہر شخص ہی کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے، اور وہ اپنی صحت کے مسائل کی اصل جڑ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ مہینوں بلکہ سالوں تک صرف اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کے چکر لگاتے رہتے ہیں، یا پھر صرف اپنے معدے کا علاج کروانے کے لیے گیسٹروانٹرولوجسٹ کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان دونوں کو الگ الگ بیماریاں سمجھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ بہتری کیوں نہیں آ رہی۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ کسی ایک جگہ ہے ہی نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو رابطہ تھا وہ ویگس نرو کی ہائی وے پر ٹریفک جام ہو چکا ہے۔ جب تک ہم اس پورے نظام کو ایک یونٹ سمجھ کر اس سائیکل کو توڑیں گے نہیں، مکمل صحت یابی سرے سے ممکن ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں اس خوفناک سائیکل سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں بریک لگانی ہوگی، 100%۔ اور اس گٹ مائکرو بائیوم کے جنگل کو دوبارہ سے ہرا بھرا کرنا ہوگا۔ اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود نوٹس کا اگلا اور سب سے اہم حصہ اسی بارے میں ہے۔ جی، کہ کنٹرول واپس کیسے لیا جائے؟ کہ اس نظام کو دوبارہ متوازن بنانے کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات کیے جائیں۔ اس میں سب سے پہلے ہماری روزمرہ کی خوراک کا ذکر ہے۔ خوراک، جی ہاں، سب سے اہم پہلو۔ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایسی غذائیں کھانی چاہیے جن میں پرو بایوٹکس موجود ہوں۔ اب یہ پرو بایوٹکس کا مطلب ہے وہ کھانوں کی اشیاء جن میں پہلے سے ہی زندہ اور اچھے دوست بیکٹیریا موجود ہوں۔ بالکل۔ اب جب میں نے یہ لسٹ دیکھی تو مجھے بے حد حیرت بھی ہوئی اور ایک طرح کی خوشی بھی ہوئی۔ اس لسٹ میں دہی، لسی اور اچار جیسی چیزیں شامل تھیں۔ ہماری روزمرہ کی چیزیں؟ مطلب ہماری دادیاں اور نانیاں جو ہمیں صدیوں سے گھر کا بنا دہی اور اچار کھانے پر زور دیتی تھیں، وہ دراصل لیبارٹری کی کسی مائکروسکوپ کے بغیر ہی یہ جانتی تھیں کہ یہ چیزیں سیدھا ہمارے دماغ اور موڈ کو بہتر بناتی ہیں۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے نا؟ کیا؟ کہ کیا ہماری جدید، تیز رفتار اور نام نہاد ترقی یافتہ طرز زندگی نے ہمیں ان انتہائی بنیادی، سادہ اور قدرتی چیزوں سے دور کر دیا ہے؟ بالکل، ہم تو اب ڈبے والے کھانوں پر آ گئے ہیں۔ آج کل ہم فیکٹریوں میں بنے پروسیسڈ اور ڈبے بند کھانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جن میں فائبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا۔ جی، ہم نے خود اپنے گٹ مائکرو بائیوم کے اس خوبصورت باغ کو اجاڑ دیا۔ دہی اور اچار جیسی چیزیں پرو بایوٹکس ہیں جو نئے اچھے بیکٹیریا جسم میں داخل کرتی ہیں، اور پری بایوٹکس بھی تو ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل، پری بایوٹکس بھی اتنے ہی ضروری ہیں جن کا ذکر آپ نے فائبر کی صورت میں کیا، یعنی تازہ پھل اور سبزیاں۔ پری بایوٹکس دراصل ان اچھے بیکٹیریا کی خوراک ہے، ان کا فرٹیلائزر ہے۔ یعنی پرو بایوٹکس سے ہم مزدور لاتے ہیں اور پری بایوٹکس ان مزدوروں کا کھانا ہے۔ کیا بات ہے، بہترین مثال۔ جب آپ انہیں اچھی خوراک دیں گے تو وہ پھلے پھولیں گے اور آپ کے لیے خوشی کے ہارمونز بنائیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف غذا کافی نہیں
بلکہ کچھ ایسے عوامل بھی بتائے گئے ہیں جن کا بظاہر پیٹ سے کوئی تعلق نہیں لگتا، جیسے کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے طریقے۔ ان نوٹس میں خاص طور پر نماز، ذکر، میڈیٹیشن اور گہری سانسیں یعنی ڈیپ بریدنگ لینے پر زور دیا گیا ہے۔ جی، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اب ایک عام انسان سوچے گا کہ لمبی سانس لینے کا میرے ہاضمے سے کیا تعلق، لیکن جب ہم اس گٹ برین ایکسس کی سائنس کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے، سکون سے بیٹھ کر گہری سانسیں لیتا ہے، تو وہ دراصل جسمانی طور پر اپنی ویگس نرو کو مساج کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ اپنے اعصابی نظام کو سگنل بھیج رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، اور یہ سگنل سیدھا معدے تک جاتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، آپ نے اس میکینزم کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ میڈیٹیشن اور گہری سانسیں ہمارے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو چالو کرتی ہیں۔ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، جسے عام زبان میں ریسٹ اور ڈائجسٹ یعنی آرام اور ہاضمے کا نظام کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس نظام کو چلانے والی اصل تار ویگس نرو ہی ہے؟ اچھا، یہ فائٹ اور فلائٹ کا الٹ ہے۔ بالکل، اس کے علاوہ نیند اور ورزش کا کردار بھی بہت بنیادی ہے۔ 7 سے 8 گھنٹے کی معیاری نیند صرف اس لیے ضروری نہیں کہ انسان کی آنکھیں تھک گئی ہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا جسم اپنے آپ کو ریپیئر کرتا ہے، یعنی مرمت کا کام ہوتا ہے۔ جی، نقصانات کا ازالہ کرتا ہے اور معدے کے ان خربوں بیکٹیریا کو اپنا کام سکون سے کرنے، کیمیکلز کو متوازن کرنے اور صفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور چہل قدمی بھی اسی لیے فائدہ مند ہے؟ اسی طرح روزانہ کی چہل قدمی آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کوئی مہنگے اور پیچیدہ علاج نہیں ہیں، بلکہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں چھوٹی لیکن مستقل تبدیلیاں لانے کا نام ہے۔ بالکل، ہماری روایات میں یہ سب پہلے سے موجود تھا۔ جدید سائنس آج جن چیزوں کے گن گا رہی ہے، وہ صدیاں گزرنے کے باوجود ہماری ثقافت، ہماری عبادات اور ہماری روایتی غذاؤں کے طور پر ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی تفصیل سے ہارڈ ویئر، کیمسٹری اور اس کے سائیکل پر بات کی۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس گہرے مطالعے کا خلاصہ ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور پیغام میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ اور آپ کا پیٹ ایک دوسرے سے مسلسل ہر وقت بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی جسم اور دماغ الگ الگ اور کٹے ہوئے جزیرے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی مربوط نظام کے 2 حصے ہیں۔ بالکل۔ خراب جذبات اور ذہنی دباؤ کا لازمی مطلب خراب ہاضمہ ہے، اور خراب ہاضمے کا ناگزیر نتیجہ خراب موڈ اور ذہنی پریشانی ہے۔ آپ ایک کو نظر انداز کر کے یا ایک کو کاٹ کر دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ مکمل طور پر ایک پیکجڈ ڈیل ہے۔ اور یہی وہ جامع نظریہ ہے جو ہمیں اپنی صحت کو ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ علم محض کتابی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بااختیار بناتا ہے۔ جی، واقعی بااختیار بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے خیالات براہ راست ہماری ہاضمے کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہماری روزمرہ کی غذا ہمارے خیالات اور موڈ کو جنم دیتی ہے۔ مطلب ہم جو کھاتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ جو نوالا کھا رہا ہے وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود ان خربوں دوستوں کو کھلانے کے لیے ہیں جو بدلے میں اسے خوشی کا احساس دیں گے، تو زندگی گزارنے کا اور صحت کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ آج کی اس نشست نے یقیناً جسم کے اندرونی نظام کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے آج کی گفتگو اور ان حیرت انگیز حقائق کی روشنی میں ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرور، کیا خیال ہے؟ ذرائع نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری 90% خوشی، ہمارا موڈ اور ہمارے دماغ کا توازن ان خربوں مائکروسکوپک بیکٹیریا کے ہاتھ میں ہے جو ہماری آنتوں کے گہرے اندھیرے میں آباد ہیں۔ جی، یہ تو اب ثابت شدہ حقیقت ہے۔ یہ بات ایک عام انسان کو ایک عجیب اور قدرے پراسرار سوال پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا ہمارے روزمرہ کے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری خوشی، ہماری اداسی اور یہاں تک کہ ہمارے فیصلے جن پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے اپنے ہیں؟ یہ تو بہت ہی فلسفی آنا سوال ہو گیا۔ یا
ہم تو صرف ایک سواری ہیں، گوشت پوسٹ سے بنی ایک بایولوجیکل گاڑی ہیں، اور اصل ڈرائیونگ سیٹ پر ہم نہیں بلکہ ہمارے پیٹ میں موجود وہ خربوں مائکروبز بیٹھے ہیں جو ہمیں اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مائنڈ بینڈنگ اور دلچسپ خیال ہے جو شاید اس وقت سننے والوں کے معدے میں بھی کچھ کھلبلی مچا رہا ہو۔ بالکل۔ تو آج کا یہ گہرا مطالعہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان خربوں دوستوں کا خیال رکھیے گا جو آپ کے اندر بستے ہیں، کیونکہ آخرکار آپ کی خوشی کی چابی انہی کے پاس ہے۔